السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات، قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں خداوند عالم صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ پیغام ہے ہمارے رب اور ہمارے خالق کا، ان لوگوں کے نام جو صاحبان ایمان ہیں۔ سب سے پہلے انسان میں ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کے بعد پھر تقوی کی منزل ہے۔ تقوی خوف الہی، اپنے کو برائیوں سے بچانا، اپنے کو برائیوں سے روکنا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا فلسفہ قدرت نے یہی بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ کیونکہ روزہ انسان کو برائیوں سے اور اپنے نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان حلال چیزوں سے بھی اپنے کو روکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کھانا اور پینا یہ جائز ہے، لیکن بحالت اختیار انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ روزے سے ہے۔ تو جب حلال چیزیں روزے کی حالت میں انسان چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، تو پھر جو ناجائز چیزیں ہوں گی، جو حرام چیزیں ہوں گی، جو بری چیزیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ پھر وہ انسان اس سے بھی اجتناب کرے گا، دور رہے گا۔ اور اسی فلسفے کو ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ روزہ صرف کھانا اور پانی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تم روزے سے ہو تو تمہارے تمام اعضاء جوارح بھی روزے سے ہوں۔ تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، تمہاری کان بھی روزے سے ہو، تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہوں، تمہارے ہاتھ اور پیر بھی روزے سے ہوں۔ یعنی روزے کی حالت میں آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچیں، زبان کے گناہوں سے بھی بچیں، کانوں کے گناہوں سے بھی بچیں، اور ہاتھ پیروں کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے بھی بچیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کی تفصیل ہے کہ وہ گناہ کون سے ہیں کہ جو ہاتھ پیر سے کیے جا سکتے ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں جو آنکھوں سے ہوتے ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں کہ جو کانوں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو ہم اپنی زبان سے استعمال نہ کریں۔ مثلاً غیبت، یہ
گناہ کبیرہ میں سے ہے اور اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ جھوٹ یہ گناہ کبیرہ میں ہے، اللہ نے اس کی مذمت کی اور جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ یہ گناہ اس زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے زبان پر فحش کلامی ہو، گالم گلوچ ہو، چاہے اس زبان کے ذریعے سے کسی پر بہتان لگایا جا رہا ہو۔ یہ گناہ وہ ہیں کہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے اور ظاہر کے زبان سے کرتا ہے اور اس کو اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تو اگر کسی شخص میں عیب پایا جاتا ہے لیکن وہ گناہ چھپ کر رہا ہے اور آپ اس گناہ کے بارے میں واقف ہیں، جانتے ہیں، اب اگر وہ مومن ہے اور اس مومن کے گناہ کو آپ کسی کے سامنے علی اعلان بیان کر رہے ہیں تو اسلام اسی کو غیبت کہتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے اور اس کے بعد آپ بیان کریں تو یہ غیبت سے بڑا گناہ بہتان کہلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ہمارے کے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ گناہ کے مرتکب اکثر لوگ ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے آشکار کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ تفصیلات میں جائیں تو غیبت ایسا گناہ ہے جس کے لیے قرآن میں مثال بیان کی گئی۔ کیا تم اس کو اچھا سمجھو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت چباؤ؟ یعنی گویا غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ، اور مردہ بھی عام مردہ نہیں، بھائی مردہ بھائی کا گوشت انسان چبا رہا ہو، یہ ہے غیبت کی مثال جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیا تم اسے اچھا سمجھو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت چباؤ؟ تو اللہ کے نزدیک غیبت کرنا ایسا ہے جیسے ایک مردہ مرا ہوا بھائی ہو، اس کی لاش ہو اور اس کے جسم کے گوشت کو اپنے دانتوں سے چبا رہا ہو انسان۔ تو یہ غیبت جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے گناہ ہوتے ہیں، انسان توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کے لیے یہ آیا ہے کہ غیبت وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ جس کی برائی ہم بیان کر رہے ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہیں، ہم اس سے معافی طلب کریں، اس سے ہم معافی مانگیں، اگر وہ معاف کر دے گا تب یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ غیبت کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر حدیث میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جامع الاخبار میں یہ روایت بیان کی ہے کہ گناہ غیبت کرنے والے کے اچھے اعمال اس شخص کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، اور جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے برے اعمال غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں۔ روایت میں کہ جب ایک شخص محشر کے میدان میں آئے گا اور اس کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور اس نام اعمال پر وہ جب نگاہ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے ایسے گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں جو اس نے انجام نہیں دیے تھے۔ تو بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، پروردگار میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو میرے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جواب قدرت آئے گا، کیونکہ تم نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی لہذا اس کے اعمال تمہارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اور جب ایک ایسا شخص آئے گا جس کو نام اعمال اس کا دیا جائے گا اور وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو نام اعمال میں اچھائیاں اس کو نظر آئیں گی، تو وہ بھی بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، پروردگار
میں نے یہ نیک اعمال، یہ اچھے اعمال تو آج تک انجام نہیں دیے، یہ میرے نام اعمال میں کیسے؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کیونکہ تمہاری فلاں فلاں نے غیبت کی تھی، لہذا اس کے نام اچھے اعمال تمہارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تو گویا ہم اگر اپنے کو محتاط نہ رکھیں، اپنے کو اس عظیم گناہ سے نہ بچائیں، تو ہماری اچھی نیکیاں، اچھے اعمال غیبت کرنے کی وجہ سے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور اس کی بدیاں، اس کی برائیاں ہمارے اعمال میں لکھ دی جائیں گی اس بنیاد پر کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو یہ غیبت انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، تو یہ گناہ زبان کا گناہ ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، گناہ کبیرہ میں جھوٹ ہے۔ مومن کی علامت میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو اب جھوٹ، اور اللہ نے قرآن میں لعنت بھی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے سچوں کو پسند کیا ہے اور جھوٹوں کی مذمت کی ہے۔ اب یہ صادقین کون ہیں؟ گروہ صادقین کون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ہونے کا حکم دیا ہے؟ ایک صادق، یہ ایک صفت ہے، سچا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، لیکن مکے کی سرزمین پر آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ یہ دو صفتیں آپ کی نمایاں مشہور ہو گئی تھیں، اور آپ کو لوگ انہی صفتوں کے ذریعے سے پہچانتے تھے اور آواز دیتے تھے، صادق اور امین۔ یعنی کبھی کسی نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے قول اور بیان میں سچ، پیغمبر کو سچا پایا، تو لہذا پیغمبر اسلام کو سچا کہا گیا، صادق لقب پڑ گیا، اور امانت داری ایسی بلند تھی کہ لوگ اپنی امانتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا جاتے تھے، لہذا کسی کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ انسان کو جب پرکھنا ہو تو معاملات اس سے کر کے دیکھو کہ وہ معاملات میں کیسا ہے۔ اگر دیانت دار ہے، خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کے معاملات جب تک اس سے نہیں کر کے دیکھے جائیں گے تو اس کا کردار ابھر کر سامنے نہیں آئے گا۔ لہذا امانت رکھنے کا پیغمبر اسلام کبھی اس امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، تو لہذا آپ کا لقب امین قرار پایا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ائمہ جانشین رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر اچھی صفت کو اپنایا ہے اور بری صفتوں سے دور رہے ہیں، یہاں تک کہ امانت کے سلسلے میں قول ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ملتا ہے کہ اگر میرے باپ کا قاتل میرے پاس وہ خنجر لا کر رکھوا دے جس سے میرے باپ کو قتل کیا ہے، تو میں اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ یعنی یہ امانت داری کے سلسلے میں چوتھے امام کا قول موجود ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کی صفات میں ایک صفت تھی امین اور ایک صفت تھی صادق۔ سچا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو جھوٹ نہ بولے، وہ سچا ہے۔ لیکن اگر 1 2 3 مرتبہ بھی جھوٹ بولا تو ہم اس گناہ کو
توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ سے معاف تو کروا سکتے ہیں، لیکن ہمارا شمار اس فہرست میں نہیں ہو سکتا جو صادقین کی فہرست ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنے والا، اس کے کردار پہ، اس کے کیریکٹر پہ کذب کا، جھوٹ بولنے کا دھبا لگ جائے گا۔ تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے گناہ معاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص کو ہمیشہ کے لیے صادق نہیں کہا جا سکتا۔ اب قرآن نے جس گروہ کے لیے صاحبان ایمان سے مطالبہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے گروہ مومنین، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ نگاہ قدرت میں ایک ایسا گروہ پایا جاتا ہے کہ جس سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوا، اور یہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک پورا گروہ ہے، صادقین، ایک پورا سلسلہ سچوں کا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان سچوں کے بارے میں قرآن سے زیادہ اور کون پہچانوا سکتا ہے، اللہ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ انسان جھوٹ بھی اس طرح سے بولتا ہے کہ گویا پتہ چل رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اب انسان اپنے کلام میں وہ صادق بھی ہے اور کاذب بھی ہے، لیکن اس کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ ہمیشہ سے سچ بولنے والا ہے۔ بس عزیزوں، اس گروہ کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پہچانوایا کہ جب نصارے نجران پیغمبر کی خدمت میں آئے ہیں اور پیغمبر نے ان کے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانا شروع کیا اور قرآنی دلائل دینا شروع کیے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر تلے رہے۔ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پیغمبر نے ان کے سامنے جناب آدم کی مثال بھی بیان کر دی کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور آدم ہو گئے، تو جو ایک پہلی مخلوق جس کی نہ ماں ہو نہ باپ، مٹی سے خلق ہونے والی مخلوق، جب اسے ہم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو عیسیٰ کی ماں تھی تو ہم انہیں اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ قدرت الہیہ تھی کہ جس کے ذریعے سے عیسیٰ عالم وجود میں آئے اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ان تمام دلائل کے باوجود عیسائی ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے۔ تب قرآن نے آواز دی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے رسول آپ ان کو ندا کر دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرے۔ مجھے مبالغے کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے والے جو میدان میں نکل کر کے آئے وہ صرف رسول کے اہل بیت علیہ السلام تھے، ایک بیٹی، دو نواسے اور ایک بھائی، یہ چار نفوس پیغمبر کے ساتھ میدان مباہلہ میں آئے۔ اصحاب تھے لیکن پیغمبر انہیں انفسنا کے مقام تک نہیں لے جا سکے، ازواج تھی لیکن نسانہ کا مصداق نہیں بن سکیں۔ ابنانہ میں رسول کے صلبی بیٹا کوئی موجود نہیں تھا، لیکن حسن حسین یہ با نگاہ قدرت رسول کے فرزند قرار پائے۔ اور جب یہ محترم شخصیتیں میدان مباہلہ میں پہنچی اور نصارہ نجران نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ پوچھا کہ یہ کون افراد ہیں جو آج آ رہے ہیں؟ تو اصحاب رسول نے گواہی دی کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، یعنی اس وقت کے صحابہ پہچانتے تھے کہ اصحاب رسول کون ہیں۔
اس وقت کے صحابہ یہ پہچانتے تھے کہ اہل بیت کون ہیں، کہا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، یعنی صحابہ نے گواہی دے دی کہ اہل بیت میں ازواج نہیں ہیں، اصحاب نہیں ہیں۔ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو آؤ میدان مباہلہ سے پہچان لو کہ رسول کے ساتھ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، رسول کے ہمراہ ان کے داماد و چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، رسول کے ساتھ ان کے دونوں نواسے فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں۔ یہ رسول کے اہل بیت ہیں جو میدان مباہلہ میں آئے۔ تو نصارہ نجران کے علماء کو یہ کہنا پڑا کہ آج ہم ان نورانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں، ان سے ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ اور پیغمبر نے بھی یہ فرمایا کہ اگر یہ آج مباہلہ کر لیتے تو روئے زمین پر کوئی نصارہ باقی نہ رہتا، اللہ آسمان سے آگ برساتا اور آگ انہیں جلا کر راکھ کر دیتی۔ آج عیسائیوں کا وجود، آج نصارہ کا وجود گویا اہل بیت کا تصدقہ ہے کہ جو وجود پایا جاتا ہے۔ اگر یہ ہر دھرمی کر لیتے اور اہل بیت بد دعا کر دیتے تو پیغمبر فرماتے ہیں کوئی نصارہ کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ بس عزیزوں، یہ گروہ صادقین تھا جسے میدان مباہلہ میں لا کر پہچنوایا گیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سلسلہ 9 اماموں سے اور آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے باقی پیدا ہونے والے باقی ائمہ یہ سب گروہ صادقین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی چھٹی کڑی جس کا نام نامی جعفر، لقب صادق، یعنی ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کا لقب صادق ہے۔ کسی نے سوال کیا، اے فرزند رسول، آپ کیا تو سب سچے ہیں، کوئی جھوٹا نہیں ہے، سب سچے ہیں، تو پھر یہ آپ کا لقب صادق کیوں پڑا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم سوال تھا، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پیغمبر اسلام نے بتا دیے تھے، اور اللہ نے ان کے نام منتخب کیے تھے، نام معین کیے تھے۔ اللہ کے منتخب کیے ہوئے بتائے ہوئے نام پیغمبر اسلام نے پہلے ہی سے رکھ دیے تھے۔ جو نسل فاطمہ زہرا سے قیامت تک کے آنے والے ائمہ تھے، ان سب کے نام پہلے سے رکھ دیے گئے تھے کہ کون ہمارے بعد وصی و جانشین ہوگا۔ تو معصوم نے جواب دیا کہ ہماری اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا اور جو جھوٹا امامت کا دعویٰ کرے گا اور اس کا نام بھی صادق ہوگا، لہذا لوگ دھوکے میں نہ پڑیں۔ اس کا نام جعفر ہوگا لیکن وہ جھوٹا امامت کا دعویٰ کرے گا، لہذا اس جعفر کا لقب صادق پڑا تاکہ انسان مشکوک نہ ہو کہ یہ کون سے جعفر ہیں۔ تو لہذا 10ویں امام علیہ السلام کے فرزند، 11ویں امام علیہ السلام کے بھائی، امام عصر علیہ السلام کے چچا جعفر طواب، 10ویں امام کے ایک فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، ایک فرزند جعفر، کیونکہ انہوں نے 11ویں امام علیہ السلام کے بعد جھوٹا دعوی امامت کیا تھا کہ میں امام ہوں، تو انہیں جعفر کذاب کہا گیا۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی تو جعفر طواب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جعفر اولاد امام میں پیدا ہونے والا تھا، لہذا جو جعفر ان سے پہلے پیدا ہوئے ان کا لقب صادق پڑا کہ جعفر صادق۔ تو یہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام ہیں جن کا نام نامی پیغمبر اسلام نے رکھا۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے
جناب جابر کی روایت ہے کہ جس میں پورے 12 اماموں کے نام بتائے گئے ہیں، اس میں 5ویں امام کے نام پر رسول خدا جب پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ جابر سے کہا تھا، یہ جابر وہ زمانہ قریب ہے جب تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے، اور جب تم پہنچنا تو میرا سلام کہہ دینا، جس کا نام محمد ہوگا، وعلیکم السلام، اور لقب باخر العلوم، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ تو اس محمد کے فرزند ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ عزیزوں، میں چند لمحات آپ کے سامنے اس معصوم امام کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شوال کا مہینہ اس معصوم امام کی شہادت کا مہینہ ہے، یعنی 15 شوال ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ظاہر کہ چھٹے امام علیہ السلام جن کی عمر مبارک 65 سال کی تھی، سن 83 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور سن 148 ہجری میں آپ کی شہادت مدینہ میں ہوئی۔ اس طرح سے 65 سال کی عمر، 5ویں امام علیہ السلام کی شہادت 114 ہجری میں ہوئی، تو 114 ہجری تک یہ چھٹا امام اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہا، اور 114 ہجری سے لے کر سن 148 ہجری تک اس امام کی امامت کا دور ہے، اور اس دور امامت میں اس امام نے علوم کے دریا بہا دیے، اپنے باپ کی طرح ان تمام علوم کی تشریح کی جو قرآنی علوم کہلاتے ہیں، جو پیغمبر اسلام نے بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج جو جدید علوم کہے جانے کے لائق ہے وہ صرف اسلامی علوم ہیں جن کو جدید علوم کہا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے جو علوم تھے یہ قدیم علوم تھے، اور اسلام آنے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد جو علوم سامنے آئے یہ جدید علوم ہے۔ آج جتنے بھی علوم سائنس ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ سب وہ علوم ہیں جس کا تعلق اسلام سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو کوئی سامنے پیش کرنے والا نہیں تھا، اس کو کوئی اجاگر کرنے والا نہیں تھا، لیکن ہمارے ائمہ نے خصوصاً 5ویں اور چھٹے امام علیہ السلام نے ان علوم کو اپنے دور میں، اپنے زمانے میں تعلیم فرما دیا، اس کی تعلیم دے دی۔ لہذا جس وقت چھٹے امام علیہ السلام درس دیتے تھے تو 1-2 لوگ نہیں ہوتے تھے، 4000 کا مجمع آپ کے محضر درس میں ہوا کرتا تھا، اور یہ درس میں جو لوگ شریک ہوتے تھے ان کا تعلق صرف اسلام سے نہیں تھا، غیر مسلم افراد جو مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، دور دراز سے آتے تھے اور آ کر آپ کے محضر درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ 400 مختلف علوم پر اس دور میں کتابیں لکھی گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ بنی عباسیہ کا دور جو بنی امیہ سے زیادہ سخت دور کہلاتا ہے، اس نے وہ ظلم و ستم کیے کہ سادات کے خون کے گاروں سے دیواریں بنوائیں، کتب خانے نظر آتش کر دیے، کتابیں جلا دی گئیں۔ ظاہر کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ یہ بغداد میں رہتے تھے، ان کا پورا کتب خانہ جلا دیا گیا، تو بغداد کو ترک کر کے یہ مولا علی کے جوار میں چلے گئے، اور سب سے پہلا حوض علمیہ مدرسہ نجف اشرف میں شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کھولا ہے۔ تو چھٹے امام علیہ السلام اپنے دور میں ان علوم کی تعلیم دے رہے تھے جنہیں آج جدید علوم کہا جاتا ہے، اور آپ کے شاگرد جس میں ایک خاص نام جابر ابن حیان کا ملتا ہے، علم کیمسٹری کی موجد انہیں کہا جاتا ہے۔ تو جابر ابن حیان جو علم کیمسٹری کے موجد ہیں، جو ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اس کے علاوہ اس وقت عالم اسلام میں 4 امام فقہ کے پائے جاتے ہیں۔
امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام عالم اسلام کے فقہ کے مانے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان اماموں کے، مسلمانوں کے فقہ کے اماموں کے جب آپ سلسلہ تحصیل علم کو دیکھیں گے کہ انہوں نے علم کس سے حاصل کیا، تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، نعمان ابن ثابت جن کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور امام مالک، یہ دونوں چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے 2 سال ظالم ادب طے نہ کیا ہوتا، یعنی 2 سال کی شاگردی امام صادق علیہ السلام کی، جس کو آج مسلمان اپنا فقہ میں امام مانتے ہیں۔ لیکن یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ بھی، امام مالک بھی، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہے امام احمد بن حنبل، جو یہ سلسلہ امام صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو آج دنیا جنہیں اپنا پیشوا مانتی ہے، جن کی فقہ پر عمل کر رہی ہے، وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ بس عزیزوں، آخری جملے، آج آپ بغداد چلے جائیں، امام ابو حنیفہ کا بہت بڑا مقبرہ بنا ہوا ہے، ان کے ماننے والے جاتے ہیں، وہاں مسجد ہے، نماز پڑھتے ہیں، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ تو شاگرد کی قبر پر مقبرہ بنا ہوا ہے، لیکن جو ان کے استاد امام صادق علیہ السلام تھے، ان کی قبر مطہر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے۔ مسلمان حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ آج ان کے قبور بے سائے کے ہیں، اور ایک معصوم نہیں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ان کی قبور جنت البقیع میں ہے۔ چاہنے والے جاتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، اور دور سے کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ زیارت پڑھتے ہیں۔ آج ان کے قبور بے چراغ ہیں۔ بس یہ 8 شوال کا احتجاج اسی سلسلے میں ہوتا ہے کہ شاہ سعود نے جو مزارات کو منہدم کیا ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جنت البقیع میں ان قبور کے اوپر قبے بنانے کی اجازت دی جائے۔ بس عزیزو، خداوند عالم بارگاہ الہی میں دعا کریں، خداوند عالم بتصدق ائمہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کے قرۃ پر جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ یہ عبرت اسلامک مسابقہ کا امتحان 17 اگست کو یونٹی کالج میں ہوگا، جس کے فارم کتاب کی صورت میں دستیاب ہیں۔ جو نوجوان اسٹوڈنٹ اس میں حصہ لینا چاہیں وہ کتابچہ خرید کر کے، فارم لے کر کے اس کا مطالعہ کریں اور فارم بھر کے جمع کر دیں، اور اس مسابقے میں، امتحان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیا ہو گیا نا مجھے